الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم پیغام دیا گیا۔ حضرات، پچھلی 2 آیتوں میں جو پیغامات دیے گئے، ایک تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپسی انتشار سے معاشرے میں بگاڑ پیدا مت کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور معاشرے کے افراد کا بھی خیال رکھنا، ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دینا اور قرآن پاک و حدیث رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی تاکید کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے بچانے کی فکر کرنا۔ گویا اس آیت میں آپسی اتحاد و اتفاق کا گر بتلایا گیا ہے۔ جب تک قوم میں ایسے افراد ہوں گے جو معاشرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے بچاتے رہیں گے تو امت میں اتحاد باقی رہے گا اور معاشرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اور یہ عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو برائی سے محفوظ رکھے اور دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔